سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے جتنا کچھ کرتے ہیں دوسرا کوئی کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو جن ماں باپ کی یہ قربانیاں ہوں اولاد کے سلسلے میں، وہ اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے دشمن بن جائیں، ان کی خدمت نہ کریں، ان کو جھڑکیں اور ان کے سامنے مسائل پیدا کریں، ان سے بات نہ کریں، انہیں کنارے لگا دیں، بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک طرف تو ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنی ہے، ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی سکھا دی ہے کہ لوگوں دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ان کے ساتھ عنایت کا معاملہ کر، بالکل ایسے جیسے انہوں نے ہمارے اوپر عنایت کی ہے اس زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے۔ تو اے اللہ جس طرح انہوں نے ساری تکلیفیں اٹھا کر کے ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ تو بھی انہیں آرام سے رکھ۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں لیکن توفیق تیری طرف سے نہ ملے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی دعائیں لوگوں کو کرتے رہنے چاہیے والدین کے لیے۔ والدین کا حق بہت بڑا ہے۔ تیسری چیز جو حقوق العباد کے تعلق سے نمبر 2 پر ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ دور جاہلیت میں 3 اسباب سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ نرینہ اولاد کو تو قتل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن بیٹیوں کو قتل کرنے کے واقعات بہت ملتے ہیں۔ پورے سماج میں یہ حال نہیں تھا، سارے عرب ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن جو لوگ کرتے تھے وہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو داماد بنائیں، زندگی بھر اس کے نخرے برداشت کریں اور کسی سے نیچے بن کر کے رہیں، ان کو یہ گوارا نہیں تھا۔ دوسری سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ان بچیوں کو ہم پالیں پوسیں گے، بڑی کریں گے، جب یہ بڑی ہو جائیں گی، جب تک کسی لائق نہیں ہے تب تک ساری ذمہ داری ہماری ہوگی، اور جب لائق ہو جائیں گے تو کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ کیا کریں گے ایسی لڑکیوں کو پال کر کے؟ اس احساس کے تحت بھی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جب وہ دن آئے گا جب بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ان سنگ دل باپوں نے تمہیں کیوں دفنایا، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، کمانے والے ہوں چاہے کھانے والے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ روزی کی ذمہ داری تمہاری نہیں، تم محنت کر سکتے ہو، کمائی کر سکتے ہو، لیکن روزی وہاں پہنچانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ روزی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آخر اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا جلاتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہی کھریوا میں حکیم الدین صاحب تھے، میرا خیال ہے کہ 35-40 سال تک بیچارے ہل نہیں سکتے تھے، بالکل ہل نہیں سکتے تھے، صرف ان کی زبان غالباً ہلتی تھی اور آواز آتی تھی، میں نے تو منہ بھی ہلتے نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے لمبے عرصے تک ایسے خادم فراہم کر دیے کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا رہا، ان کی خدمت بھی ہوتی رہی۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج لوگ فیملی پلاننگ کا اعلان کر رہے ہیں، ہم دو ہمارے دو کا اعلان کر رہے ہیں، ہم دو اور ہمارے دو کے اس اعلان سے کیا وہ معیشت پہ قابو پا جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ معیشت کو تباہ کرنا چاہے گا کر دے گا، اور اگر وہ اور بھی لوگوں کو کھلانا جلانا چاہے۔ ایک زمانے میں ہم لوگوں کے بچپن میں یہی غلہ بہت کم پیدا ہوتا تھا، اور جتنا آج اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی غلہ گھر میں رہتا ہے اتنا تب نہیں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے روزی دینے کی۔ اس نے فرمایا کہ جس طرح آج ہم تم کو کھلا رہے ہیں کل تمہاری ان بچیوں کو بھی کھلائیں گے، ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی رازق ہیں۔ تو یہ رزق ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تمہارا کام کوشش کرنا، محنت کرنا ہے، لیکن لازماً سارے لوگوں کا پیٹ بھر دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہم کریں گے۔ چوتھی چیز فرمائی جو حقوق العباد کے تعلق سے تیسری چیز ہے وہ کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فواحش کے قریب نہ جانو۔ فواحش یا فحش کا لفظ سب جانتے ہیں کہ یہ بدکاری، بے حیائی اور زنا کے لیے عام طور سے مشہور ہے۔
تو یہ زنا اور بدکاری کے قریب ہی مت جاؤ. یہ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس سے نہیں روکا گیا کہ تم زنا نہ کرو، تم بدکاری نہ کرو، بلکہ جو زنا کے محرکات ہیں، بدکاری کے محرکات ہیں، ان سے بھی بچو. یہ لا تقربو ہے. گندی فلمیں مت دیکھو، اپنے موبائل پر فحش مناظر نہ دیکھو، الٹے سیدھے غلط سلط پوسٹر نہ لگاؤ، ماں بہنوں کی طرف گھورو مت، مخلوط تعلیم نہ حاصل کرو، مردوں عورتوں کا تنہائی میں ملنا بھی ٹھیک نہیں، ایسا نہ کرو. یہ ساری چیزیں آتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ تم بدکاری نہ کرو، لا تزنوا یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا لا تقربوا الفواحش. بے حیائی اور بدکاری کو جہاں سے فروغ مل سکتا ہے ان سارے راستوں کو بند کرو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ بے حیائیاں بدکاریاں ظاہری بھی ہوتی ہیں اور باطنی بھی ہوتی ہیں. ظاہری تو آپ سب جانتے ہیں کہ آدمی غلط کام کرے، کسی سے غلط تعلق قائم کر لے تو وہ ظاہری بدکاری ہے. لیکن باطنی بدکاری، آدمی کا خیال غلط ہو جائے، سوچ غلط ہو جائے، احساسات برے ہو جائیں اور دل کے اندر آدمی کوئی خواب پالے، کوئی احساس پیدا کرے، کسی کے بارے میں کوئی پروگرام بنائے، اس کے لیے انتظام کرے اور جتن کرے، یہ سب باطنی چیزیں ہیں. آدمی کا دماغ پہلے خراب ہوتا ہے، اس کا دل بگڑتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے راستے کھلتے ہیں دوسرے کاموں کے لیے. انہی میں سے بدکاریاں بھی ہیں. تو فرمایا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ ظاہری بدکاری کے اور نہ باطنی بدکاری کے. نہ بدکاری کرو، نہ ان کے محرکات کی طرف توجہ دو اور نہ دل میں برے خیالات اور احساسات لاؤ. ہمیشہ دل و دماغ کو پاک رکھنا چاہیے. پانچویں چیز بتائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ سارے انسان محترم ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی. جتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو محترم بنایا ہے. کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی جان لینے کی اجازت ہے، نہ ہندوؤں کی جان لینے کی اجازت ہے، نہ سکھوں اور عیسائیوں کی جان لینے کی، کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے. ہر جان کا احترام کرنا ہے. الا بالحق. ہاں کچھ صورتیں ہیں جان لینے کی، اس کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے الا بالحق، مگر یہ کہ جان لینے کا حق پیدا ہو جائے. جان لینے کا حق کب پیدا ہوتا ہے؟ کسی نے کسی کی جان لے لی ہے تو ظاہر کے بدلے میں اس کی بھی جان لی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کو یہ اختیار نہیں، یہ اختیار حکومت کو ہے کہ وہ باقاعدہ پتہ لگائے اور قاتل کو مقتول کے ورثہ کی اجازت سے اور ان کی رائے اور مشورے سے اس کو قتل کیا جائے. اگر وہ خواہ بہا لینے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہے تو خواہ بہا، اور اگر خواہ بہا لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. یہ بالحق ہوا. ایک آدمی شر و فساد پھیلا رہا ہے، امن و امان غارت کر رہا ہے، علاقے کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے زہریلے بیانات سے اور اپنی ایکٹیویٹیز سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو مسموم کر رہا ہے، اور وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ یہ امن و چین ختم ہو جائے اور عدم استحکام پیدا ہو جائے، بے چینی پیدا ہو جائے، اضطراب عام ہو جائے. ایسا شخص فسادی ہے. اور جو فساد مچاتا ہو، معاشرے کے امن و چین کو غارت کرتا ہو، حکومت اس کی جان لے سکتی ہے. یہ بھی بالحق میں آتا ہے. اور بھی بہت ساری صورت، لیکن جب تک حق پیدا نہ ہو جائے کسی کی جان لینے کی، محض غصے میں آ کر کے زمین اور جائیداد کے لیے یا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے یا اپنے اعزاء و اقارب کا پکش لینے کے لیے کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے مسلم سماج میں بھی اب جانوں کی قیمت بہت گھٹ گئی ہے اور جگہ جگہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ذرا سی بات پہ لوگوں نے بندوق اٹھائی، گولی چلا دی، اور ایک جان ادھر سے جاتی ہے تو پھر ادھر سے انتقامی کارروائی ہوتی ہے، ادھر سے بھی لوگ مرتے ہیں، پھر انتقام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جب تک وہ سارے لوگ ختم نہیں ہو جاتے کہ جن کی وجہ سے جان پیدا ہوتی ہے ان کی اپنی پارٹی میں، تب تک یہ سلسلہ رکتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کیا ہے کہ ابتدا خراب نہیں ہوگی تو انتہا بھی خراب نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ وہ باتیں ہیں جن کی وصیت کوئی اور نہیں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ کر رہا ہے، جو تمہارا پالنہار ہے وہ کر رہا ہے، جس نے تمہارے لیے اصول و ہدایات بھیجی ہیں وہ کر رہا ہے، جس کی اختیار میں تم کو پکڑنا اور سزا دینا ہے وہ کر رہا ہے.
اور یہ اس لیے ہو رہا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، اور ظاہر ہے کہ عقل سے کام لوگے، غور و فکر کرو گے تو ایسی غلط حرکتیں خود بھی نہیں کرو گے۔ انسانوں کا امتیاز یہی تو ہے نا، انسان جانتا ہے کہ وہ فلاں کا کھیت ہے، یہ ہمارا کھیت ہے، ہمیں اپنے کھیت میں جانا چاہیے، اس کے کھیت میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارا مدرسہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ وہ ہے، ہم یہاں ملازم ہو وہاں ملازم ہے۔ جانور ہی سب نہیں سمجھتا، وہ تو جدھر بھی جائے گا وہ کل اپنا ہی سمجھے گا، لیکن انسان اپنے اوپر آئے میں تمیز کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و شعور دیا ہے، وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتا ہے بڑے آرام سے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو۔ یتیم ہمارے سماج کا بہت کمزور حصہ ہے، بہت کمزور حصہ، کیونکہ باپ کے انتقال کر جانے کے بعد اس یتیم کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ جی چاہے تو اپنے سماج کے ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جن کے آگے پیچھے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ابھی باپ کے موجودگی میں جو لوگ بہت آگے تھے، باپ کے اچانک انتقال کے بعد بہت نیچے آ گئے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں جو کمار ہے وہ ادھر کئی سالوں سے بڑی اچھی پوزیشن میں تھا، اور وہ لڑکا قطر میں کماتا بھی تھا، آیا تھا بڑی شان سے اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے۔ شادی سے پہلے تک پوری کوہروٹی میں وہ سب سے ممتاز مالی لحاظ سے نظر آتا تھا، اور اچانک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شادی میں بھی اگر لوگوں نے بھیگ نہ دی ہوتی تو اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی بچی کی۔ یتیم کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، یتیم کا مال محفوظ رکھو، اس کی دیکھ ریکھ اور ان کی نگرانی، اور یتیم کی پرورش و پرداخت، اور یتیم کے مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشش، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے فرائض میں سے ہے، لیکن اس کے مال کو خرچ کر کے نہیں، ورنہ مال خرچ ہو جائے گا اور وہ بیچارہ منزل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ بعض صورتیں ہیں الا باللتی ہی احسن سے معلوم